سر، لاہور پولیس اور جو صحافیوں کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، جو ایک ٹاکرا چل رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اچھا، اس میں نا حامد میر جو ہیں ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے بے شک۔ میڈیا کا، کیپٹل ٹاک ان کا شو ہے جیو ٹی وی پہ. ان کا ایک ٹویٹ ہے، پہلے میں ٹویٹ جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی، حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بغیر بحث کے پارلیمنٹ سے پیکا ترمیمی ایکٹ منظور کرا کر کہا اس قانون سے صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں. یاد دہانی کروا رہے ہیں احمد میر، کہتے ہیں اس قانون سے صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس قانون کے تحت لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کو نوٹس جاری کر دیا گیا، جس پر تمام صحافتی و وکلا تنظیمیں آج صبح 11 بجے لاہور ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس کریں گی. یہ احمد میر صاحب جو ہیں ان کا یہ ٹویٹ ہے، اور ساتھ انہوں نے وہ نوٹس بھی شیئر کیا صدر لاہور پریس کلب اور سیکرٹری جنرل پی ایف یو ارشد انصاری والا. اس کے علاوہ نوٹسز جو ہیں وہ دیگر کرائم رپورٹرز جو ہیں ہمارے ان کو بھی گئے، جس میں احمد فراز ہیں، جن میں مجاہد شیخ ہیں، جن میں یاسر شمون ہیں، اس میں وسیم ہیں. ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری بھیجے ہو گئے گئے، ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف سے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ پولیس اور صحافیوں میں، پولیس اور جی، صحافیوں میں کشیدگی نہیں ہے. پھر ایک آدھ پولیس آفیسر کا مطلب پولیس نہیں ہوتی. بتائیے کون کس کی طرف وہ اشارہ تو ہے؟ ایک اشارہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے، وہ ڈی آئی جی لاہور کا صرف مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک فیصل کامران. ان کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگ صحافیوں کو چل رہی تھی. اس میں عظمہ بخاری اور بہت سے حلقوں نے پچھلے دنوں سے کوشش کی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کر دیا جائے اور غلط فہمی دور کر دی جائے. اس کی وجہ کہ پولیس جو ہے وہ ہمارا محکمہ ہے، ہمارا ادارہ ہے، اور ایک لائزون ہے۔ ہمارا جو ہے وہ میڈیا کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. پولیس کی جو ایک پرفارمنس ہے اس کی حوصلہ افزائی ہے، اور کرائم کی روک تھام میں ہراول دستہ رہا ہمیشہ میڈیا پولیس کے شانہ بشانہ. اب بعض اوقات اس طرح کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے دونوں بعض اوقات اداروں کے درمیان جو ہے وہ ایک چپکلش اور کشیدگی کا ماحول، اور اس والے میں تو بڑی ایک سمارٹلی پلے کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ میڈیا اور پنجاب حکومت جو ہے ان میں کوئی تصادم یا ان میں کوئی جو ہے وہ جھگڑا یا لڑائی کسی بھرے طرح یا کوشش کی ٹھیک جا رہی ہے کہ ہو جائے. ٹھیک اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ جو صحافتی قیادت ہے انہی کی دور اندیشی کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرف نہیں گیا. البتہ وہ نوٹسز انہوں نے جاری کی جن کے حامد میر صاحب کو یہ ٹویٹ کرنا پڑ گیا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جو ہے نا وہ بڑی ایک جس کو کہتے ہیں کہ اگریسو پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے، اور پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے ایک تیاری بھی چل رہی ہے، اور کسی بھی ٹھیک وقت کال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی کال کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی ایک آفیسر کی کسی ضد کی وجہ سے. اور اور اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بالکل بیٹھنا کلیئر چاہیے. کیا آئی جی جائے۔ پنجاب موجود ہیں، ٹیبل سی سی ٹاک پی او لاہور ہیں، اور بالکل یہ جو متعلقہ منسٹری ہے عظمہ بخاری ہیں، یہ لوگ سارے بیٹھ کے یہ رکھیں سامنے چیزیں، ہمیں بھی بلائیں، ان کو بٹھائیں، سامنے چیزیں رکھیں جو ہم نے پہلے دن سے ان کو آفر کر رکھی ہے. اور وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کا اس میں کیا قصور ہے. البتہ وہ تو خیر باتیں ہوتی رہیں گی، یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. یہ جو احمد میر صاحب نے جس پر پریس کانفرنس کا ذکر کیا اپنے ٹویٹ میں، وہ میں ذرا پڑھ دوں. پلیز۔ وہ پریس کانفرنس ہو گئی، پھر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، پھر ہو گئی. ہائی کورٹ میں یہ ہوا ایونٹ، اس میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور پاکستان بار کونسل کے ممبر سینئر قانون دان احسن بون جو وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل ہیں انہوں نے شرکت کی. اور اس کے علاوہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ، صدر لاہور بار ایسوسی ایشن مبشر رحمان چودھری، سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار فرخ الیاس چیمہ، ایڈوکیٹ اظہر صدیق، مرید بھٹا اور علی چنگیزی سندھو سمیت قانونی ماہرین اور وکلا تنظیموں نے صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت تمام صحافیوں کو ساتھ دینے کا اعلان کیا. اور وکلا تنظیموں نے ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر حشمت کمال کی جانب سے
صحافیوں کو ہراساں کرنے اور غیر قانونی نوٹسز بھجوانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر نعیم حنیف، کورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اشفاق، صدر پنجاب اسمبلی پریس گیلری خواجہ نصیر سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے پولیس اور NCCIA کے رویے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں احتجاج کیا. یہ ٹوکن احتجاج تھا. وہ جو دوسرا احتجاج ہے وہ تو ابھی آپ نے کہا وہ بہت ایک بڑا احتجاج ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد اس موقع پر سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل کے ممبر، سینئر قانوندان احسن بون، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ، اور جو میں نے نام پہلے پڑھے، انہوں نے صحافی برادری سے ادارے یکجہتی کی. اور اس موقع پر صدر لاہور پریس کلب نے اپنے خطاب میں تمام وکلا تنظیموں اور کورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا DIG آپریشن اختلاف رائے کو نہیں مانتے. صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی. صحافیوں کے گھروں پر پولیس چھاپے مار رہی ہے. جن چھاپوں کو پولیس ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے جی صحافیوں کو گھروں پہ. پولیس اور NCCIA کے ڈائریکٹر حشمت خان، سن لیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، ہم سچ بولتے رہیں گے، ہتھ کڑیاں ہمارا زیور ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت سیکٹری کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن اور دیگر جو کرائم رپورٹرز ہیں، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ان کو نوٹسز بھجوائے ہیں جس کی مذمت کرتے ہیں. ممبر پاکستان بار کونسل احسن بون نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیس اور NCCIA والے اختلاف رائے سننے کی عادت ڈالیں. ٹھیک، احسن بون صاحب فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا اختلاف رائے سننے کی عادت ڈالیں، صحافیوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے. صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ نے کہا کہ ارشد انصاری سمیت سینئر صحافی اور پریس کلب کے جو صدر ہیں، ہم صحافتی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. DIG آپریشن فیصل کامران، ڈائریکٹر NCCIA حشمت کمال کا گٹھ جوڑ سن لے کہ وکلا اور صحافی متحد ہیں. کسی بھی قسم کا غیر قانونی قدم اٹھایا تو وکلا بھی صحافیوں کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے. صدر لاہور بار مبشر رحمان چودھری نے کہا کہ صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کرنے والے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. پورے ملک کے وکلا صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی والے اپنے نوٹس واپس لیں، ورنہ وکلا صحافیوں کے ساتھ مل کر راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار فرخ الیاس چیمہ نے کہا کہ NCCIA اور پولیس صحافیوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ فوری بند کرے. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. صحافی آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ غصہ کرتے ہیں. یہ جمہوری ملک ہے، برداشت کی قوت پیدا کریں ورنہ عہدے چھوڑ دیں اور گھروں کو جائیں. صدر کورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن محمد اشفاق نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، جتنے نوٹسز بھجوانے ہیں بھجوائیں. آپ نے ظالمانہ اقدامات بند نہیں کیے تو ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. انہوں نے کہا ہم وکلا صحافی اتحاد پر وکلا تنظیموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دیگر مقررین نے بھی اپنے خطاب میں صحافیوں کو ہراساں کرنے اور پولیس کے چھاپوں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. اس موقع پر کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اور PUJ کے صدر نعیم حنیف، جنرل سیکرٹری PUJ قمر بھٹی اور سیکرٹری کرائم رپورٹر مجاہد شیخ، سینئر نائب صدر لاہور پریس کلب افضال طالب، جوائنٹ سیکرٹری پریس کلب عمران شیخ، فنانس سیکرٹری پریس کلب صالح نواز، ممبر گورننگ باڈی شاکر اوان، اور اس کے علاوہ ندیم زعیم، نسیم قریشی، خواجہ نصیر، عدنان شیخ، HRCP کے وائس چیئرمین راجہ اشرف خاص طور پہ انہوں نے شرکت کی، اور باقی تمام جو کرائم رپورٹرز، وکلا اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے وہاں پر موجود تھے صرف اس پریس کانفرنس میں. اس کے بعد جو ہے وہ بار کے دفتر میں ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج جو ہے ان نوٹسز کا جواب جو ہے جا کر وکلا وہ جمع کروا دیں وہاں پہ، اور فی الحال وہ NCCIA کے دفتر صحافیوں کا جو ریلی اور جلوس کی شکل میں جانے کا معاملہ تھا اسے مؤخر کر دیا گیا اگلے 2-3 دن کے لیے. اور اب جو ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر ملک بھر میں بیک وقت پورے ملک میں تمام صوبوں میں تمام شہروں میں جو ہے وہ
اس صورتحال پر احتجاج اور مظاہرے جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں، جو میری اطلاع ہے. اب دیکھیے کہ ایک اگر چھوٹی ایسا سی ہوا- ضد پر، ہاں جی اچھا دیکھیے، وہ اس میں یہ دیکھیے ہمارا کام ہی انویسٹیگیشن جرنلزم ہے، اور کوئی سمجھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں جا کے ملاقات کرتا ہے اور کہاں جا کے یہ آپ کس ایجنڈوں کو اور ان کو جو ہے نا وہ آگے لگا کے ان ریلیونٹ لوگوں کو اور ان سے آپ اپلیکیشنز دلواتے ہیں. اور جب صحافیوں کی اپلیکیشن جو ہیں اس سے پہلے چلی جاتی ہیں، جن پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جن پر کوئی کال اپ نوٹس نہیں دیا جاتا، اور صحافیوں کے خلاف جو ہے نا ان لوگوں کی طرف سے جو بعد میں اگلے دن یا اس سے بھی اگلے دن ایک اپلیکیشن جاتی ہے اور اس پر فوراً کال اپ نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں سدا اس طرح نہیں رہتی. یہ ادوار اور یہ آمریت اور یہ ڈکٹیٹرشپ یہ کبھی بھی ٹھیک، چند دن کی یہ مہمان لانگ ہوتی ہیں. ٹرم یہ نہیں چیزیں ہوتی. یہ نہیں چلتی، یہ کبھی بھی نہیں چلتی. ایک بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں آگاہ کرتا رہا اپنے شوز میں اور اپنے پروگرامز میں کہ اس چیز سے بچیں خود بھی. یہ وہ آگ نہیں ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف صحافی جو ہیں وہ ہوا جو ہے نا وہ کسی کی نہیں ہوتی. وہ تو پھر جب ہوا چلے گی تو چراغ جو ہے نا وہ کئی گھروں کے بجھ سکتے ہیں. اس میں جو ہے نا بالکل کسی غلط فہمی میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی اپنی ایک ضد کی وجہ سے آپ کو ایک سموتھ چلتے ہوئے سسٹم کو جو ہے نا وہ ڈیریل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حکومت کا اور میڈیا کا ایک تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور کسی بھی آپ ایشو پہ لے لیں، اور خاص طور پہ لاہور پریس کلب کا ایک بڑا آئیڈیل کنیکشن جو ہے وہ چل رہا. ٹھیک، اور ایون پولیس ڈپارٹمنٹ لے لیں، ایون آپ ایف آئی اے کی بات کریں، ایون آپ ایف آئی اے سائبر کرائم کی بات کریں، صرف ایک جو ہے چپکلش اور ایک اس ضد کی وجہ سے اور اس کشیدگی کی وجہ سے یہ سارا جو ہے دھرم برم کیا جا رہا اور کرنے کی کوشش ڈسٹرب کی ہو جا سکتا رہی ہے. ڈسٹرب. ٹھیک، اور یہ اس طرح کی ڈسٹربنس ہوتی رہتی ہیں. یہ ہمیں یاد کروانے پڑتے ہیں. وہ یہاں جنرل ضیاء الحق کا دور بھی گزرا ہے، یہاں پہ پرویز مشرف کی آمریت کا دور بھی گزرا ہے، ایوب خان کا دور بھی گزرا ہے. یہ ان کے تو میں ادوار گنوا رہا ہوں. ادھر جو ہے اسی طرح کے بڑے نام جو ہیں صحافیوں کے، مناج برنا کا دور بھی گزرا ہے، نثار عثمانی کا دور بھی گزرا ہے، آئی ایچ راشد کا دور، حسین نقی کا دور بھی ہے. تو ادھر پھر اس طرح کے لیجنڈ جرنلسٹ بھی موجود ہیں. تو آج ان کی تقلید کرنے والے جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہو گئے، اور اگر وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے تو پیچھے تو انہوں نے بھی نہیں ہٹنا. تو سر اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت سارے صوبوں کے سارے شہروں کے اگر صحافی جو ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں یکجہتا ہو کر ایک ٹائم پر، اور اگر اس طرح کا کوئی بہت ہی بڑا کال اپ یا کیسے مظاہرہ ہوتا ہے، تو کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا چینجز آ سکتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کس قسم کا کچھ نہیں، ایک what جو ہے نا وہ extent؟ چیزیں یہ ایک بالکل ویسٹیج آف ٹائم ہے. اور اینڈ آف دی ڈے بھی جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہ کس نے شہد والی انگلی لگائی اور یہ چنگاری کس نے بھڑکائی، تو ذمہ داری تو اسی پہ ڈلے گی نا. ٹھیک ٹھیک، تو وہ وقت بتائے گا کہ اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ کہاں کہاں سازشیں گھڑی جا رہی ہیں اور کیسے کیسے کیا کیا پلان کیے جا رہے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. یہ اسرائیل کے جرنلسٹ تھوڑے ہی ہیں، اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں یا کیا یہ نئی دلی کے صحافی ہیں؟ یہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں سارے، پاکستان کا میڈیا ہے. لاہور پریس کلب پاکستان کا پریس کلب ہے، پی ایف یو جے پاکستان کی تنظیم ہے، پی یو جے پاکستان کی صحافتی تنظیم ہے. یہ کوئی اسرائیلی صحافیوں کی تنظیم نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ اپنائیں.